رات کا اپنا اثر ہوتا ہے، اسی طرح جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تعویذ گنڈے کرتے ہیں تو ان کا اپنا ہے۔ اب یہاں ایک ضروری مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ تعویذ گنڈے کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے عصر کی تعلیم میں عرض کیا تھا، بہت قیمتی تعلیم ہے وہ عصر کی جو ہو رہی ہے۔ اگر آپ اہل علم سے معلوم کریں اور سمجھدار لوگوں سے پوچھیں تب آپ کو قدر ہوگی کہ وہ عصر کی تعلیم کیسی ہے۔ اس میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ 3 جماعتیں اس وقت ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں علمی حلقے کے اندر۔ ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ سرے سے ناجائز ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سرے سے جائز ہے، چاہے کیسا ہی تعویذ ہو۔ لیکن صحیح علماء جو محقق علماء ہیں، متدین علماء ہیں، جن کو اللہ نے صحیح بصیرت اور فہم اور سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر جائز طریقے سے ہو تو جائز ہے اور اگر ناجائز طریقے سے ہو تو ناجائز ہے۔ ہر تعویذ کو ناجائز کہا جا سکتا ہے، نہ ہر تعویذ کو ناجائز کہا جا سکتا ہے، بلکہ اگر قرآن و حدیث اور جائز طریقے سے ہو رہا ہے، روایات سے ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس میں کفریہ شرکیہ منتر ہیں اور ناجائز طریقے سے ہو رہا ہے، اس میں قرآن کی توہین ہو رہی ہے یا اسلام کی توہین ہو رہی ہے، پھر ناجائز ہے، پھر کفر و شرک ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس کو تعویذ دیا جا رہا ہو یا جس پر دم کیا جا رہا ہو، اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا اللہ ہی ہے۔ جس طرح میں دوا کھاتا ہوں اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور ذہن میں یہ رہتا ہے کہ آرام ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، اسی طرح تعویذ اور اسی طرح یہ جھاڑ پھونک میں بھی اس کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ آرام ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں بھی ہو سکتا۔ یہ ضرور نہیں کہ 100% آرام ہی ہو، نہیں بھی ہو سکتا۔ اس عقیدے کے ساتھ اور ان شرائط کے ساتھ اگر یہ عمل کیا جائے تو شریعت میں جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔